یا 1 میل چل کر آئے یا 2 میل یا 4 میل. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شریعت میں پچھلے نبیوں کی شریعت میں نماز و عبادت مقرر تھی وہ اپنی گلی میں کوئی جگہ بنا لے یا اپنے گھر کے اندر پڑھ لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. او عبادت ہونی تائیں جو پینڈا کر کے اتھے آئے گا. آپ اندازہ کریں. پھر حضور آئے، بہار آ گئی. میلاد شریف یہیں تے نہیں منائی تھا جناب. پھر حضور آ گئے، بہار آ گئے. اب کریم فرماتے ہیں کہ ہون دوڑی اکھیائیاں مکا دیتیاں. اب روئے زمین ہی مسجد ہے. محلے محلے میں مسجد بناؤ. ام المومنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، مخدومۃ المسلمین، سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. وہ خود اس کو بیان فرماتی ہیں کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام محلوں میں گلی محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم فرماتے اور ان مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا حکم فرماتے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب روئے زمین جو مسجد بن گئی تو آپ مسجدوں کو قائم کرو. تمہیں سہولت جو مل گئی کہ اب تمہیں 2-4 کلومیٹر چل کے نہیں جانا. اپنی گلی میں جگہ غصب شدہ نہ ہو، یا کسی نے دے دی ہو رضامندی سے اور یا آپ نے خرید لی ہو. قبضے کی جگہ پہ مسجد نہ بنائیں. اور اس پر ایک ایمان فروز روایت سماعت کریں. مسجد نبوی شریف کے نمازی بڑھ گئے اور اس کو کھلا کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ہائے افسوس، میرے دور اور میرے دیش میں مسجدیں بڑی ہیں، نمازی نہیں ملتے. پہلی سب پوری ہو گئی، دوسری ہو گئی. اقبال نے کہا مسجدیں، پہلے تو اس نے کہا واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. اور مسجد مرسی یخاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسجد کو آباد کرنے کے لیے یہ پابندی لگائی گئی کہ جماعت سے آ کر پڑھو. میں پہلے مسجد کے افتتاح پہ آیا تھا، آج مدرسے کے تے گل ساری مسجد مدرسے دی توڑنا لونی ہے. سمجھا گئی نا؟ یعنی جس خوشی کا اظہار میں نے کیا تھا بس دے رہو جناب. میری مطلب آپ نے فون کیا ہے تو یہ وہی تو کام ہے جو ہماری روح کی تسکین ہے. میرا آپ کا سب کا یہ سانجھا کام ہے. سمجھا گی نا جناب؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی آبادی کے لیے جماعت مقرر کی. 27 درجے، اس سے زیادہ اجر و ثواب مقرر کیا گیا. لیکن اسلام کی کل عبادات میں جہاں عبادت مقصود ہے وہاں کچھ اور راز بھی ہیں. ایک راز بتاؤں آپ کو. مطلب آپ کی مجبوری یہ ہے کہ تانوں اصل چ پکیاں کر دیتا ہے کہ جدوں اسی پوچھنا ستے تھے نہیں تسی کہنا سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں آپ نے کہنا سبحان، یا ماں ہم نے آپ کو پکا دیا ہے. آپ ضرور سبحان اللہ کہیں. میں ایسا غیر محتاط نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کی کیوں نہیں ضرورت. ہمیں تو ضرورت ہر دم اللہ کے ذکر کی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ رسمی اور ڈر والا نہیں کہ انہیں پوچھیا کہ ستے تھے نہیں، انہوں نے کہا جی سبحان اللہ ہم جاگ رہے ہیں. اصل میں مجھے چاہیے وہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے سبق یاد کرنا ہے، ہم نے سبق یاد کرنا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مسجد کے اندر نماز کو جماعت کے ساتھ جوڑا گیا اس میں کتنی حکمتیں. میں ساری رات میں صرف یہی حکمتیں نہیں بیان کر سکتا. الحمدللہ لسانی تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. اور پوری رات میں جتنی بیان کر دوں وہ آخری نہیں. اللہ رسول کو اور زیادہ وہی بہتر جانتے ہیں کہ حکمتیں کیا ہیں. پہلی حکمت، اور مجھے بڑی امید ہے اور شوق ہے کہ جب میں یہ جملہ کہوں تو بس مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ سمجھ گئے ہیں. پہلی حکمت یہ ہے امیر و غریب اور شاہ و گدا کا فرق مٹا دینا.
لطف لیجئے دوبارہ اس بات کا. مسجد کے اندر جو جماعت ہے وہ امیر و غریب کا فرق مٹانا، شاہ و گدا کا فرق مٹانا، اور جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے یہ چودھری ہے یہ کمی ہے، اس فرق کو مٹا دینا. اور بقول اقبال بنداؤ صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے. بنداؤ صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کیا حکمت ہے. جنہوں جگہ مل گئی انہوں اٹھا کوئی نہیں سکتا. وہ نمازی اپنی مرضی سے کہ سید بادشاہ آئے ہیں تو میں ان کو جگہ دوں، میرے استاد آئے ہیں میں ان کو جگہ دوں، میرے والد صاحب آئے ہیں یا میرے محلے کے بزرگ آئے میں جگہ دوں، یہ اس کو اختیار ہے. لیکن کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. یوں کہہ لیجئے کہ گلیوں میں جھاڑو دینے والا پہلی صف میں کھڑا ہو، بادشاہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اٹھا کر کہے کہ میں اتھے پہنا ہے، کیونکہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. یہ آپ کے بولنے کا تھوڑا لطف آیا ہے. فرق مٹا دیے گورے اور کالے کا، عربی اور عجمی کا، اور اس فرق نے ہمیں مٹا دیا جو ہم کرتے تھے، اور اگر آج بھی کریں تو ہم مٹ رہے ہیں اگر اس فرق کو ملحوظ رکھیں. ہمیں احادیث میں حفظ مراتب کی تعلیم ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبوں کا لحاظ ضرور رکھو، لیکن اینڈ یہ ہے کہ کسی غریب و مسکین کو اور کسی فقیر و کنگال کو معاذ اس کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو. تم کیا جانتے ہو جو تمہارے سامنے ننگے پاؤں چل رہا ہو عرشوں کے مالک کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ کیا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سورہ قدر کی تفسیر کرتے ہوئے کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا، حکمتیں بیان کی. اس میں وہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولی عام لوگاں چ لکا دیتے تاکہ لوگ ہر مسلمان کا احترام کریں. یار کتے اللہ دا ولی نہ ہو. سردیوں کا موسم، بارش ہو کے رکی تھی، گلیاں بھیگی ہوئی تھیں، اور یہ جو گلیوں میں کھڈے ہوتے ہیں ٹوئے یہ پانی سے بھرے ہوئے تھے جگہ جگہ. ایک اللہ والا رب کا دوست گلی سے گزر رہا ہے، حلوائی نے دیکھا درویش گزر رہا ہے، بابا دودھ پی لو. درویش رک گیا، اس نے گرم پیالہ دودھ کا پیش کیا. بیٹا آپ نہ میری طرف توجہ کریں، یہ اڑ بھی جائیں تو جدھر مرضی جائیں، جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ نہیں اڑنی چاہیے. ہمارا شوق یہ ہے اور اسی شوق کے قائل اور رسیا ہیں ہم کہ آؤ مل بیٹھ کے کچھ بات کریں. ٹھیک ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ بابا جی کو انہوں نے دودھ کا پیالہ دیا، انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سنت کے مطابق جیسے 3 گھونٹ میں پینا ہے پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، مہربانہ ساڈے ورگیاں نو دودھ پلانا ہے. یہ درویش بڑے کمال ہوتے ہیں، یہ درویش بڑے کمال ہوتے ہیں. تھوڑا آگے گئے تو ایک آوارہ طبیعت کا مرد ایک آوارہ طبیعت کی عورت کے ساتھ بیٹھا ہے. میں تو لفظ عاشق معشوق بھی ان کے لیے نہیں بولتا. عاشق و معشوق عشق تو بہت بڑا مقام ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی محبوب ہے، ایک ہی معشوق ہے، اور وہ حضور جانے جانا کی ذات ہے. جب ساری کائنات ہی ان کی محبت میں بنی ہے تو پھر اور کیا ہے؟ باقی سب کی محبتیں تو پھیلی ہیں، سب کی محبتیں کیا ہیں؟ تو پھیلی ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، بابا اب اپنے رب کی یاد میں گم ہے، اس کو کیا پتا کہ سجے کھبے کیا ہے. تو بابے کا پاؤں اس ٹوئے میں پڑا ہے، کیچڑ والے میں چھینٹیں اڑی ہیں، اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئیں. بندے کو غصہ چڑھا، انہیں بابے نے چنڈ کاٹ ماری. ذرا جواب سننا درویشوں کی حالت کیا ہوتی ہے. بابے نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا بڑا بے نیاز ہے، اوہو یا مجھے چھیڑ رہے ہو اور پھر میں چھڑ گیا تو پھر میں آپ کے قابو نہیں آؤں گا. یہ اس کو چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، اور اب توجہ کریں پلیز، ہماری تار کو نہ توڑا کریں. پھر توڑ کو جڑنی کوئی نہیں. تسی کنگن پوا سکتے ہو، وسا نہیں سکتے.
سمجھ آئی یہ بات کی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھے گا بڑا بے نیاز ہے، کتے دودھ پلانا ہے تو کتے چڑھنا مروانا ہے. اچھا جیویں تیری مرضی. یہ بھی تو درویش کی بولی ہے، نہ قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی جیویں رکھے میں رہیے ہو. رب کی رضا پہ راضی رہے. اب کیا ہوا جناب، بابا جی آگے گئے ہیں تو وہ جو عبارہ منش آدمی تھا وہ اندر گیا، سیڑھیاں اوپر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گرا، منکا ٹوٹ گیا، بندہ مر گیا. تھوڑے دنوں کے بعد بابا جی گزرے تو کسی متجسسانہ نظر والے نے اس سے پوچھا، بابا جی یہ گل تے دسو، اے سرکار تے کدی کسی نو ضرر دی دعا نہیں دیتی، کسی زیادتی بھی کیتی ہے تے تسی او دے حق چ بد دعا کیوں کر دیتی؟ انہاں کہا میں تے نہیں کیتی. اخے پھر مریا کیوں ہے؟ فرمانے لگے بے دھیانی میں چینٹیں اڑی ہیں اور اس عورت پہ پڑی ہیں تو اس کے یار کو برا لگا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا. جب میرے تھپڑ مارا تو ساڈا بھی تو کوئی یار ہے. کیا خیال ہے؟ ساڈا بھی تو کوئی یار ہے. الا ان اولیاء اللہ. تو پھر میرے دوست کو اچھا نہ لگا، اس نے اس کو یہ سزا دے دی. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق کون ہے؟ مت کپڑوں اور ہولیوں پر مت جا کر کسی کی عزت کہ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی ہے اور اس کی جیب کے اندر قیمتی موبائل ہے یا ہاتھ کے اندر یا یہ فلاں ہے. نہیں، اللہ دی مخلوق نال پیار اللہ دی مخلوق سمجھ کے کرو. بس انہاں دیکھو کہ رب بنایا ہے. ہمارا دیا ہوا نسخہ بھی کبھی آزما کے دیکھیں. سمجھا گئی ہے؟ تو مسجد کے اندر جو جماعت رکھی گئی ہے یہ امیر و غریب کا فرق مٹایا کہ سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے. اور دوسری وجہ اس جماعت کے تقرر اور تعین کی جس کو ہم بوجھ سمجھنے لگ گئے. آپ یہ بھی میری پہلی صدر دنیں سنیں گے تو مجھے شوق ہے کنگن پور والوں کو یہ بات سمجھانے کا بھی اور سمجھ کی صورت میں کچھ سننے کا بھی. جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام اس لیے ہے کہ عمومی طور تے محلیاں دے وچ ایک دو کر سجے ایک دو کر کھبے، یہ بھی میں پرانے دور کی باتیں کر رہا ہوں. جان سجان پہچان آنا جانا دکھ سکھ سننا سنانا ہوتا تھا. اب تو جدت آ گئی ہے، کسی کو پتہ ہی اکثر نہیں ہوتا. کالونیوں بڑیوں میں تو بالکل بھی نہیں پتا کہ کسی کے بازو میں کون رہتا ہے. تو وہ دوسری گلی والے کے دکھ کا کس کو پتا چلے گا؟ اگلی گلی والے کے غم کا کس کو پتا چلے گا؟ وہ بیمار ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ وہ مفلوق الحال ہے، اس کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے بھی مسجد میں جماعت رکھ دی کہ سارے ہی آؤ. اگلا جملہ بھی سننا کنگن پور والو، سارے ہی آؤ تے مندے حال آلیاں نو چنگے حال آلیو ویکھو تے انہاں دے بھی چنگے حال دی کوشش کرو. یہ دوسرا راز ہے. اور شیخ ابو طالب مکی اور امام محمد غزالی یہ تصوف پر لکھنے والے بڑے مشاہیر گزرے ہیں. انہوں نے اس بات کو لکھا ہے ایک ولی کے بارے میں کہ وہ اللہ والے ایسے تھے کہ وہ بازار چلے مسجد آتے تو جب سارے لوگ اندر کھڑے ہو جاتے نا کہ کچھ سنتیں پڑھ رہا ہے کچھ اب کسی کے باہر آنے کی توقع نہیں تو وہ جوتیوں والی جگہ پہ آ جاتے تو جوتیاں ویکھ دے بھی کہ دی جوتی بہت ہی ٹوٹی ہے. اچھا آپ پتہ نہیں اس کو کہیں مذاق کے اینگل سے نہ لے لیں، یہ وہ وقت نہیں تھا جب مسجد سے جوتے اٹھتے تھے اور کہتے تھے رف پہن کے چلے جاؤ. ماحول خیری صلی اللہ والا تھا تو وہ جوتا دیکھتے کہ خراب اور خستہ حال کس کا ہے. انہوں نے پھر پیکٹیں بنائی ہوتی تھی پیسوں کی تو وہ ان ٹوٹے جوتوں میں پیسے رکھ دیتے تھے کہ نہ ساڈا پتہ لگے تھے نہ کم بھی ہو جائے. آپ مسجد کی اہمیت سمجھے، مسجد کو معمولی کاز کے لیے تو نہیں. اس کاز سے ہم پھر گئے ہیں تو قصور ہمارا ہے. اس مشن کی طرف متوجہ ہم نہیں ہوئے تو قصور ہمارا ہے، وگرنہ انہوں نے تو سب کچھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں امیر المومنین مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب جماعت ہو جاتی تو آپ سارے نمازیوں کو دیکھتے
یہ امام کے لیے سنت فاروقی ہے۔ آپ سارے نمازیوں کو دیکھتے اور دیکھ کر معلوم تو ہو جاتا ہے کہ کون نہیں آیا، تو سرکار فاروق اعظم 2-4 حضرات کو لے کر اس کے گھر جاتے، یار اس حسن کو تو دیکھو جو اسلام کا حسن ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ جا کر اس کو ڈانٹنا ہے کہ تم نے نماز کی جماعت میں سستی کی ہے، کوتاہی کی، نہ نہ نہ، آپ اس لیے جاتے تھے کہ پتہ کروں ٹھیک تو ہے، بیمار تو نہیں ہے۔ یار کیا کہیں آپ سے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا سدا حال یہ تو نہیں تھا کہ سڑک پہ حادثہ ہو جائے اور ہم سارے ہی ٹی وی اینکر بن کر ویڈیو بنانے لگ جائیں، وہ تڑپ رہا ہے، وہ کرا رہا ہے، اس کے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں اور ہم اس کی موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کا تو سہارا بنا جائے، اس کو تو پانی پلایا جائے، فوری طور پہ اس کے لیے ایمبولینس یا کسی گاڑی کا انتظام کیا جائے، اگر کوئی قانونی کارروائی کا تقاضا ہے تو فوری طور پر تھانے والوں سے رابطہ کیا جائے، خود اپنے اوپر رکھ کے سوچا جائے کہ اتنی دیر یہ زخم مجھے ہو تو میں تکلیف کتنی سہ سکتا ہوں۔ بھائی صاحب سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور تیسری چیز، ایک تو یہ بتا دی کہ فرق مٹ جائے، دوسری یہ بتا دی کہ ایک دوسرے کے دکھ دیکھے جائیں۔ لیکن آپ مزید لطف لیجئے، توجہ رہے ذرا، مزید لطف لیجئے۔ یہ تو مسئلہ تھا 6 گلیوں کا، 6 گلیوں کا مسئلہ ہے، 10 گلیوں کا مسئلہ ہے، محلہ 10 گلیوں پر مشتمل ہے، 20 گلیوں پر مشتمل ہے، تے باقیاں دا کون سنے گا؟ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو میں نے اگلا سبق پڑھانا سوکھا ہو جائے گا۔ اس کے لیے جمعہ رکھ دیا۔ کیا بات ہے، اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ جلدی بولیں گے ذرا، جمعہ۔ اور جس تصور میں میں جمعے کو بیان کر رہا ہوں آپ اس سے اکثر واقف نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کہ اب جمعہ گلی گلی ہو رہا ہے، محلے محلے ہو رہا ہے۔ جمعے کا حسن یہ تھا کہ پورے علاقے میں ایک جامع مسجد ہوتی تھی۔ میں اس عید پر مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں حاضر تھا، تو ہمارا کیا معمول ہے، ان کریموں کی کریمی ہے کہ رات کو بہر صورت انہی کے کرم سے سید الشہداء عم مصطفیٰ امیر طیبہ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی مجھے رستے میں بتا رہے تھے اور ابھی شیخ صاحب نے بھی کہا کہ اس دن بھی بدھ تھا، اس دن بھی بدھ تھا، آج بھی بدھ تھا، تو میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا یہ بدھ سید الشہداء امیر حمزہ کا دن ہے۔ جمعرات کی شب ہے اور دن بدھ کا گزرا ہے، اور پورے عرب میں حضرت سید الشہداء کی جو ہفتہ وار سلامی ہے وہ بدھ کے دن ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ کہہ لیں کہ ہم تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، سید الشہداء کی جناب سے واپس آپ یقین مانیں جو آپ میں سے حاجی حضرات بیٹھے ہیں وہ احد شریف اور حرم اقدس کا فاصلہ جانتے ہیں، اور ہمارا جانب قبلہ ہوٹل تھا، آپ یقین مانیں کہ راستے بند، لوگ پورے بازار، پوری سڑکیں عید پڑھنے کے لیے رات 2:30 بجے جیسے قافلے کے قافلے چل رہے ہیں۔ اس دن مجھے امام غزالی کی بات یاد آئی۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلام میں پہلی بدعت جو آئی ہے وہ جمعے کے لیے لیٹ گھروں سے نکلنا ہے، وگرنہ لوگ رات ہی کو گاؤں سے چل پڑتے تھے کہ شہر میں جمعہ پڑھنے جانا ہے اور جامع مسجد میں اگلی جگہ پہ جگہ مل جائے۔ نفس پلیت پلیت چکیتا اسا ازلو پلیت ناسے خاصے خاصے۔ نماز کی اہمیت دلوں کے اندر کس قدر تھی، امام محمد غزالی رحمت اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہ وقت بھی تھا
درزی نے کپڑا سینے کے لیے اور جوتے بنانے والے نے جوتا سینے کے لیے کسی بھی سلائی کے مرحلے میں اگر کسی نے سوئی داخل کی تو آپ جانتے ہیں یوں سوئی ڈالی تو اب اس کو نکالنا ہے، سوئی ڈال دی اب ادھر سے نکالنا ہے، ادھر سوئی ان کی ادھر مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، وہ سوئی نہیں نکالتے تھے، چیز کو وہیں رکھ دیتے تھے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی وقت یہ بھی تھا۔ مزید لطف کی بات سنیں، یہی فرماتے ہیں کہ لوہا گرم کرنے والا، عموماً ہم لفظ لوہار بولتے ہیں، لوہا گرم کرنے والے نے لوہا گرم کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب لوہا انگارے کی طرح ہو جائے تو اب وہ کاریگر اس پہ ہتھوڑا مارتا ہے، ہتھوڑا وہ یہاں سے لا رہا ہے، ادھر ہتھوڑا لایا ہے اور ضرب اس نے اپنی انرجی جمع کر لی ہے جو ابھی اس نے خرچ کرنی ہے، لیکن ادھر ہتھوڑا ہے ابھی حرکت دینے لگا کہ مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، کہا وہ ہتھوڑا اس لوہے پر نہیں مارتے تھے کہ مالک دے کرو بلاوا آ گیا ہے۔ یہ مسجدیں صدا سے مرثیہ خاں نہیں ہیں۔ جب سجدوں کی قدر و قیمت جاننے والے تھے تو وہ تو کربلا کو مسجد بنا گئے۔ کیا ہم نے آپ سے آدھی رات بات کر دی؟ وہ کربلا کو، مقتل گاہ کو مسجد بنا گئے۔ ایک نماز نہیں چھوٹی کربلا والوں کی۔ کتاب شیخ عبدالسلام رضوی صاحب گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، آگے انہوں نے ایک اور کتاب کا حوالہ لکھا ہے۔ میں نہیں کہتا میں بڑی کسی ماخذ و مراجع لیول کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، لیکن جو اہل بیت کی عظمت اور مقام اور معمولات کو جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اے وصف اہل بیت دا ویسے ہی ہے گئے۔ وہ کیا ہے کہ قافلہ مدینہ پاک سے چلا تھا، مکہ شریف آیا، مکہ شریف سے چلے کوفے کے لیے نکلے، پہنچ کربلا گئے، پھر کربلا میں جو کچھ ہوا 11 محرم کو وہاں سے چلے اور دمشق تک پہنچے، دمشق سے واپس مدینہ تک پہنچے۔ جب گئے تو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جب آئے تو غموں کے پہاڑ تھے۔ جب گئے تو وہ خوبصورت شہزادے، 6 ماہ کی کلیاں، 18 سال کا حسن، کیا کہیں آپ سے۔ اور ایک جملہ اور میں اپنے لطف کے لیے بولوں، جان عالم کے حسن کی تصویریں، جان عالم کے حسن کی تصویریں، جان عالم کے حسن کی تصویریں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 35 سال مجھے تقریریں کرتے ہو گئے، میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں ان مقدس عالی مرتبت طیبات و صالحات و عالی مرتبت پاک مقدس بیبیوں کے غم کو لفظوں کے دائرے میں لا سکوں۔ میرے تو بس کی بات نہیں ہے۔ میں جتنے بھی تکلف کے ساتھ لفظ بولوں وہ صرف لفظ ہیں، اور حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب محمدی سیفی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عزیز مکرم کے درجات بلند کرے۔ غم کی یہ کیفیت ہے، مالک اس کو صبر کے مرحلے میں منتقل کرے، اور یہ تو غم اس گھرانے کا ویسے ہی جدی پشتی ورثہ چلا رہا ہے، کیا آپ سے کہا جائے۔ میں اسپیشلی یہاں ان کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوشیوں کے ساتھ جاتا ہوا قافلہ، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے غموں کو لفظ کی لڑی میں پرو کے میں تو نہیں بیان کر سکتا، وہ جتنے بھی لفظ ہوں گے وہ چھوٹے ہی ہوں گے۔ کربلا والوں کا غم زیادہ ہے، سارے لفظ چھوٹے، اور جو ان کی نظر مجھے بات کرنا تھی وہ صوفیوں کے بادشاہ حسنی سید، سید الاولیاء، مخدوم امم، حضرت داتا گنج بخش، فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب میں لکھا ہے، نظر ان کی کر دیا ہے کہ اگر میں آپ کو نہ سمجھا پایا تو میرا آپ سے شکوہ نہ بنے، وہ بزرگ ہیں، ان کے لیے میرا یہ سنانا میری طرف سے سبق ٹھہرے گا، سبق سنانا۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، قلم
لفظ درد لکھ سکتا ہے، محسوس نہیں کرتا. اور آدھی صدر باقی ہے. قلم درد لکھ سکتا ہے، درد محسوس نہیں کرتا. اور اگر قلم درد لکھتے وقت درد محسوس کر لے تو قلم ویسے ہی پگھل جائے. تو ہم خطیب لوگ کربلا والوں کی بات ہی کر سکتے ہیں، درد نہیں سمجھا سکتے. کچھ سمجھے ہو کنگن پور والو؟ کوئی بات کو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ یہ لفظوں میں نہیں آ سکتا، جتنا مرضی کھیلیے لفظوں کے ساتھ نہیں آ سکتا. تو مدینہ پاک سے کربلا، کربلا سے واپس کربلا، کربلا سے واپس مدینہ شریف، کیا کچھ نہیں ہوا. پورے سفر میں سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ صائمہ شاکرہ. اور آگے میری کیا جرت ہے میں بار بار ان کا نام لوں، بس میں اتنا تعارف کرا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے. حضور مظلوم کربلا کی ہمشیرہ معظمہ اور مولا مرتضیٰ کی شہزادی پاک سرکار سیدتنا زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دن بھی جانے سے آنے تک پورے سفر میں تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. لاؤ کوئی لفظ. میں آپ سے کیوں اپیل کروں یہاں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو سوچنے کا مقام ہے. ایک دن تہجد نہیں چھوٹی. جنہیں پتا ہے کہ سجدوں کی قدر کیا ہے، جنہیں پتا ہے کہ مصلی کی اہمیت کیا ہے. اور مجھے شکوہ کرنا ہے اپنے آپ سے اور آپ سے. یہ گھر بنانے مشکل ہو گئے اور بن بھی گئے تو بسانے مشکل ہو گئے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کربلا والوں سے پیار ہے. ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اگر یہ پیار اتنا آسان ہے جو ہم کر رہے ہیں تو پھر محبت مشکل چیز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ یہ محبت نہیں ہے. ایک لڑکا میک اپ کر کے اونچی آواز میں ڈیک لگا کے وہ کہتے ہیں جی سائیکل والا آیا. یہ دیہاتوں میں ٹرم چلتی تھی، سائیکل والا آیا ہے. اس نے پتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، اس نے لڑکیوں کے ساتھ ہیجڑوں کا سا میک اپ کیا ہے. وہ گیت لگ رہا ہے، وہ سائیکل گھما رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے. ادھا اللہ دے کول موجود ہے، حی علی الصلاۃ. اور پہلی صف نہیں پوری ہو رہی. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر دکھ، ہر ٹینشن، ہر بلا، ہر وبا کسی نے جادو کیا تو ہوتی ہے. کبھی ہمارے اپنے افعال بھی ہوتے ہیں. سناؤں ایک حدیث شریف. تانوں پتہ ہے میریاں گلاں رکھیاں ہوندیاں جلسیاں دے سواد والیاں کوئی نہیں. یہ اگے ہن تہاڈا شوق ہے کہ تو سانو رکھیاں نو سننا چاہندے تو میاں آگے موڑ آگے موڑ آکھو گے موڑ آ جائے گا. سمجھا گئی ہے. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، بڑا لطف لینا اس حدیث پاک کا، مفہوم سنا رہا ہوں. تو زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے سے پوچھتا ہے آج تیرے تے کسی اللہ دے بندے نماز پڑھی ہے؟ ہائے ہائے کیا دکھ ہے ان زمینوں کا. حدیث پہلی جو سنی، رب نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. زمین کا ایسا آج تیرے تے کو اللہ دا بندہ آیا ہے، کسی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ ٹکڑا آگے سے کہتا نہیں پڑھی. تو سوال پوچھنے والا زمین کا ٹکڑا کہتا اللہ دا شکر ہے آج ایک آیا سی، اللہ کا شکر ہے آج ایک آیا تھا، اس نے مجھ پر نماز پڑھی ہے. یار مسجد کا حال برآمدے سے پوچھتا ہوگا، برآمدہ صحن سے پوچھتا ہوگا، پہلی سب پچھلی سب سے پوچھتی ہوگی، اس سے پچھلی سے پوچھتی ہوگی. ساڈی تے تیجی صف نہیں پوری ہو رہی. اس لیے اقبال نے یہ لفظ پڑھے مسجد مرثیہ خاں ہے، مرثیہ خاں ہے، مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس کے لیے جمعہ رکھ دیا کہ سارا علاقہ آئے، ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کو دیکھے، ایک دوسرے کا دکھ سیانے. دو ہی طریقے ہوندے نے، یا اکھاں نال آپ ویکھ لئیے تے یا پھر اگلا آڑا پا دے. اے ادھر والے بابے او تسی میرے تو تھوڑے اوجل ہے گئے ہو، گلاں نہیں سمجھ آندی پئی ہے سجے پاسے والے.
گلاں دی سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ زیادہ ٹائم نہیں لینا، 11:15 بج گئے، ہم اپنا مضمون کپری ساڑی تے گل چھڑ جائے تو موڑ کچھ رکنی ہے، سمجھا گئی ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تے کو اکھاں نالی سے آن لے کے دکھ کی ہے، یہ دنیا دا سب تو بڑا لیول ہے ہمدردی دا۔ یار کیا کہیں آپ سے، سب سے بڑا لیول ہمدردی کا یہ ہے کہ دوسرے کی اجڑی ہوئی طبیعت کو، افسردہ چہرے کو، بکھرے بالوں کو، آنکھوں کی نمی کو، چہرے کی زردی کو، وجود پر پریشانی، گھبراہٹ اور اضطراب کے آثار کو کوئی سمجھ کر پوچھے کہ یار تینو کی گل ہے، تے میں اے بھی تانو کی دساں، وہ کوئی دکھا آلے نو اے ہی پوچھ لے بھی تینو کی گل ہے، ادھے دکھتے ہو دے اونج میٹ جاندے۔ آپ کو اگر میں یہ جملہ بھی نہ سمجھا سکا جو آخر میں کہا ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سخت تکلیف میں تھے، فیصلہ ہو گیا کہ ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، ڈاکٹر کا پتہ کیا، پتہ چلا انہیں شامی 8 بجے بیٹھنا ہے، 8 بجے گئے تو انہیں آکھیا تیرے تو پہلے 10 نمبر ہو گئے نے، 11واں نمبر آیا تو ڈاکٹر کو ٹور گئے، مسلسل تکلیف تھی، ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کے پوچھا بیٹھو جناب کی گل ہے، اپنا سارا کچھ سنایا، نیند نہیں آندی، پیراں چوں سیک نکلدا ہے، اکھاں پھڑک دیاں نے، موڈیاں چ درد ہوندی ہے، کچھ کھا لواں تے چیز، جتنے بھی ہمارے امراض ہیں، اس نے بتایا کہ آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لو، آپ کو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اول تو رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن میں لکھ دیتا ہوں، لیکن آپ دوائی شروع کریں، اگلے ہفتے آپ پھر آ جائیے گا رپورٹیں لے کر، اول تو 3 دن بعد آپ نے ویسے ٹھیک ہو جانا ہے۔ سچی سچی بتانا، منہ سے میں نہیں پوچھنا چاہتا، دل کو جواب دینا کہ جب ڈاکٹر کے اس کلینک سے باہر نکلتے ہیں تو جو حال جاندیاں سی وہ آندیاں کیوں نہیں ہوندا؟ حالانکہ ابھی باہر جا کے میڈیکل سٹور سے دوائی لے کے جانا ہے کہ ڈاکٹر آکھیا کہ نرم جی کھچڑی پکوائیں، آج روٹی نہ کھائیں تو بڑھ دوائی کھائیں، ہجے 2 گھنٹے تک کم از کم پیریڈ پھر بھی ہے، پر دکھ اگے نالوں ادھا ہو گیا ہے، وہ کوئی سننا والا ہوئے تو سنا کے بھی دکھ کٹ جایا کرتے ہیں۔ سمجھو تاجدار عرب و عجم کی حکمت کو کہ مسجد میں کیوں بلایا ہے۔ اب آپ بولنے میں گھٹ گئے ہیں تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ساڑھا بھی ٹائم کٹ جائے، مسافر لوگ پینڈا لمبا ہے، نہیں سچی گل ہے، گل پائی انی دیر ہی جنی دیر گل ہوئے، تے جنی دیر اگے گل نہیں نہ مڑ گل کوئی نہیں، تے جنیاں 10 دیتیاں نے او توڑے کولے بابا بلے شاہ، بابے نہیں آکھیا کہ گل ایک نکتے وچ مک دی ہے، اسی دے بھی نکتے تاڑی خدمت پیش کر دیتے ان کنگن پورا لے ہو، سوکھی جی گل ہے، پورے شہر کے معاملات کو جاننے کے لیے جمعہ رکھ دیا کہ پورا شہر تے ہے، پر او افریقہ تے او امریکہ تے او عرب تے او عجم انہاں دا کی کرنا ہے، کہا حج تے بلا لینے ہیں سال بعد، آپ اسلامی عبادات کی حکمت تو سمجھے، میں نے تو سی دسو بھی آج وچ ود شامہ کھیڑیاں نے، ایک طواف ہے، ایک صفا مروہ کی سعی ہے، اس میں چلنا ہی چلنا ہے، ٹھیک ہو گیا، باقی میدانوں کا قیام ہے، یہی نہیں ہے جناب، مینا میں آگے عرفات چلو، عرفات سے نکلے مزدلفہ چلو، مزدلفہ سے نکلے اس کو کینکریاں مار دو، اگلے دن پھر مار دو، اگلے دن پھر کینکریاں مار دو، قربانی جو گیا ہے گئے ہو دیو دے دیتی ان ٹینڈ کرا لو، چلو حجی ہو گئے ہو، بھائی جی میں تو انہوں آج بھی سوکھا کر کے دس دیتا ہے، اور کی ہے اے ہی ہے نا جناب، بول دے نہیں ہوں تسی، اوہ آجی ہو تسی تے بول لو نا جڑے کر چکے ہو، اے ہی ہے نا جناب، تے انہی ساری دنیا کٹھی کرنی، کوئی ہے مائدہ لال جڑا آکھے انہیں جہازاں دے جو خرچے پا کرنے نے، ٹکٹاں کرنیاں نے، تے جناب انہیں پینڈے کرنے نے، ہوٹلان دی بکنگ پہ کھانے شانے دا روڑا، دوجہ تیجہ خرباں 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 در خرباں پیسہ لگتا ہے کوئی جڑا آکے بھی اپنے علاقے دے وچ بچیاں دا بیاہ کرتا جائے یا گوانڈی نو آٹا لے کے دے دیتا جائے، انہیں خرچے دی کی لوڑ ہے، انہیں پیسے بھرن دی کی لوڑ ہے، انہاں کہا نہیں ہوں اللہ لو عبادت جو ہے تے جڑے ساریاں عبادتاں لے کے آئے نے انہاں دے آون تے کوئی دیوے بالن دا رولا ہے، نعرہ تکبیر، نہیں سمجھا سکے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جو آج عمرہ لے کر آئے ہیں
سرکار ہی لائے ہیں نا جناب، تے انہاں دے آویں جماڑے جو دو دیوے بال چڑھتے پھر کیڑا روڑا ہے؟ عشق والےاں نوں پوچھو تے آندے نے پیسیاں دی چاسی آ جائیے کہ مالکاں دی راہاں وچ لگ گئے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ ان کا ہے۔ کوئی سمجھ آئی اجتماعیت کی کہ اجتماعی عبادت میں رمزیں کیا ہیں؟ اور یہ جو میں نے کہا کہ رنگ ویک کے سیان لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سب سے اونچا لیول یہ ہے کہ دیکھ کر دکھ جانا جائے۔ تو چلو کسی ٹائم آنکھ نہیں بھی کم کر دی، اکھاں چ مسلیاں بھی تے ہوندیاں نا، اپنا آپ ہی ویکھدا ہوندا ہے، کسی دا دکھ نہیں ویکھدا، تے پھر جے اگلا سنا دے تے پھر او دے درد دا دارو بنی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا دوست آیا، بڑے خوش ہوئے، کی حال ہے، اور رون لگ پیا۔ ہاں روندا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میں کیا بتاؤں، کرائسس میں آ گیا، قرضہ سر پہ چڑھ گیا، روٹی تو بھی تنگ پہ گیا، تے آج میں نہیں سی آنا تہاڈے کول، میں تانوں نہیں سی تکلیف دینا چاہندا، پر اج ہویا انج بھی اج قرض خواب ہوئے تے اونچا بول کے گئے نے، میرے پلے ککھ نہیں دیا، انہیں مندے بول بول لیں، تے تو ہی نظر آئے سجن جو ہویا۔ دکھ دی کڑی چ سب تو پہلے جیتے نظر جائے آج سجن ہو ہوندا ہے۔ صرف زندہ درا سبحان اللہ کہیں، باقیوں کے لیے تو ہم دعا کر ہی دیں گے۔ دکھ غم درد کی پہلی ٹیس پر جو یاد آئے سجن وہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، فرما کنے کا قرضہ ہے؟ اب اگلی فگر میں بطور مثال بتا رہا ہوں، بطور مثال قرضہ ہے 1000 روپیہ، بابے سعدی کے پاس ہے 3000 روپیہ، سعدی پاک 3000 ہی سارے کے سارے اٹھا کے لے آئے، 1000 دا قرضہ لا، 1000 اپنے کام چپاتے، باقی کار راشن لیا۔ ایڈی دیر کیوں کیتی ہے تو ایسے تک گل آن کیوں دیتی کو تیرے بوئے تے آکے بولے میں جیوندہ سی کتے مرتے نہیں سی گیا، میں دس دانا ایک باری تو ہن جو آیا ہے تو پہلے 10 دن دا تو کیوں آنا سی کسی حد پیغام کال دن دا؟ لو جی نال حوصلہ بھی ودایا تے مان بھی ودایا تے کم بھی پورا کر دیتا۔ ہن اگلی گل ہے، گل مکی نہیں، گل ہن شروع ہون لگی ہے۔ سعدی پاک رحمت اللہ علیہ گھر آئے تو کوکا مار کے روئے۔ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ جی خود ہن کنگال ہون دا رونا ہے تے سارے پیسے نہ دین دے، کو 1500 بچا کے رکھ لیں دے، پیسیاں تے روندے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ دیئے بندیو پلیے لوگ کے پیسیاں تے نہیں روندا۔ فرمایا پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا گل ہے کہ سجن سی یار سی، انہوں دسنا کیوں پہ آئے، مینوں کیوں نہ پتہ لگا کہ دکھ وچ پھردا ہے۔ یہ اخوت، یہ کوئی ایکسٹرا نظام نہیں ہے، یہ اس جہان کی باتیں نہیں ہے جو ہمیں فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر یا کلپس کی صورت کے اندر مل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو آئی لو یو بول دینا، ادھر تیر دکھا دینا، ادھر دل بنا کے نو نوٹ از نیور۔ جانے عالم نے اصول دے دیا سارے مسلمان پر آنے، گل مکی۔ اور بھائیوں میں کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نوں وی تے یہی رولا سی کہ ابا جی یوسف پاک نہ بہتا پیار کر دیں، ساڈ نہ کٹ کر دیں، پیار پان پیچھے لمبے رولیاں نوں پے گئے۔ اب کون ہر بات کو چھیڑے؟ گھڑی کی سوئیاں اور آپ کے رخ دونوں میرے سامنے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ نہیں کیا بات ہے جناب، وز دے رو جناب، وز دے رو جناب، کیا بات ہے۔ تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم کہاں پہنچے تھے آپ کو یاد ہے؟ ہم کہاں پہنچے تھے کہ ایک گل ہے کہ حال ویکھیا جائے تے دوجی گل ہے کہ جی حال نہ ویکھ سکے تے پھر اگلا سنا دے تے پھر مول پا دیو کہ انہیں دکھ سنایا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اللہ،
میرے سامنے حدیث کا برقع کھل گیا اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں، میں آپ کو دیکھوں یا برقع پڑھ دوں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کا تعلق بھی مدرسے کے ساتھ ہے۔ میرے سرکار کی مسجد میں جو مدرسہ تھا وہ صوفہ اکیڈمی تھی، وہ جامعۃ الصوفہ تھا۔ اسے دارالعلوم صوفہ کہہ لے، اسے جامعہ صوفہ کہہ لے، اسے صوفہ اکیڈمی کہہ لے۔ اور میں آج بھی جب مدارس کے اندر نادار بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے صوفہ یاد آتا ہے کہ جن کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے گھر والے تعلق توڑ دیتے تھے وہ حضور کی چوکھٹ پر آ جاتے تھے۔ جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے، یہاں ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، وہ حضور کے دروازے پر تھے۔ وسے و بوا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ سرکار نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ میرے آپ سارے بھائی بزرگ نیچے بیٹھے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، دریاں بچھی ہوئی ہیں، اس کو آپ بولتے ہو اسٹیج۔ یہ اونچا ہے نا جی تھوڑا۔ اب یہ کتنا مشکل سوال ہے، آپ بھی مجھے 30 منٹ کا جھانسہ دیتے ہیں پھر چپ کر جاتے ہیں، 30 سیکنڈ کا جھانسہ دیتے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسٹیج۔ پرانے وقتوں میں مٹی کے بنتے تھے تو اس کو تھڑا کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو صوفہ کہیں گے۔ اب آپ کو سوکھا کر کے یہ بتانا مقصود تھا۔ سرکار نے، اچھا وہ جو محبوب کے مدرسے والے تھے، اکثر انہیں جنہاں دے پورے وجود تے ایک چادر، سر ننگے وکھرے وال، پیراں چ جتی کوئی نہیں، باہر جانا ہے کنڈے بھی چبنے نے، روڑیاں بھی چبنیاں، راتیوں بھی کرنیاں نہیں۔ اور محبوب کے اس اکیڈمی اور مدرسے کا جو لنگر تھا، اس کا مینیو یہ تھا کہ 2 دن کا فاقہ معمولی بات ہے۔ ہم تو جلسوں میں 70 صاحب نے دودھ پیا اور پھر بھی کچھ نہیں کم ہوا، اتنا واقعہ بیان کر کے تو تھوڑے کولو 2 نعرے لے کے تیا جڑے نوٹ سیٹ دیو، بلے بلے گل مکی۔ بھائی اس کا پس منظر بھی تو ہے نا کہ ہوا کیا تھا۔ بس یہی آج کا آخری نقطہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کتنی دیر میں مکمل ہوگا، کوئی وعدہ شادہ نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں۔ اکثر حضرات کے وجود پہ ایک چادر ہوتی تھی۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سارے صحابہ صبح والوں کا مانیٹر کہہ لیں، سینئر اسٹوڈنٹ کہہ لیں تو بیجا نہیں ہوگا، یہ اس کا ایک فرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں کدی کدی ایڈی بھوک لگنی کہ ٹھڈ جڑا ہے نا زمین نہ لا دینا میں کہ سکون ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نماز پڑھتے ہوئے ویکنس کی وجہ سے جو تیسرا دیہڑا آ گیا، روٹی شوٹی نہیں کھادی تو وہ غش کھا کے گر جاتے تھے، تے جڑے پنڈاں جو نویں بندے آندے سن وہ سمجھتے سن کہ یہ دیوانے ہو گئے نے، انہاں نوں غشیاں پیندیاں نے، ٹہ پیندے نے تھلے۔ اے میری ہے پنجابی سمجھ دیو۔ اگلی بات بہت لطف کی ہے، سید بادشاہ کی نظر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے ہیں کہ اس کشٹ ماحول وچ بھی منگیا کدی کسے کولوں نہیں، میں صدقے قربان، سوال نہیں کیا۔ غلامی کی بھی ایک غیرت ہوتی ہے جناب من، غلامی کی بھی ایک غیرت ہوتی ہے۔ تگڑیاں دے غلام ہوئیے تے پھر باہروں نہیں منگی دا۔ یا رب مدینہ شریف زندہ باد، مدینہ شریف زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت ہے جناب۔ عرض کردہ پیاسی کہ تگڑیاں دے غلام ہوئیے تے پھر باہروں نہیں منگی دا، مالکاں نوں بھی چنگا نہیں لگدا۔
کوئی بہت تگڑا گھرانہ ہو، اس کا ڈرائیور کیوں نہ ہو، اس کا پرسنل سیکرٹری کیوں نہ ہو، یا اس کے گھر کا ملازم کیوں نہ ہو، اس سے اس کا کوئی سجن یار بیلی کہہ دے جناب وہ تہاڈا ملازم پیسے منگن آیا سی، آندا سی مینوں بڑی لوڑ ہے، تے راتی مالک دے منہ اتے کوڑ بھی تے ماتھ تے تیوڑی بھی، متھے تے تیوڑی بھی تے لہجے تے سختی بھی ہوئے گی، تو تے اج سانوں ذلیل ہی کرا دیتا ہے، او کی آکھن گے اسی تینوں دیندے کچھ نہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں رات کے اس وقت کہ میں کون سا راگ چھیڑ بیٹھا ہوں، کیسے سمجھاؤں؟ مالک نو دکھ لگدا ہے کہ نوکر ساڈا ہے تے انہیں انہاں کولوں منگیا کیوں ہے، حالانکہ جدوں کولوں منگیا ہے وہ بھی مالکاں دے تعلق والا ہے، پر وہ آندے نے عزت بھی تو کچھ ہے ہوندی ہے۔ گلاں پھر دو ہی ہوندیاں نے، یا غلام نو مالک تو چاکا نہیں، یا غلام انہوں مالک اتے مان نہیں، تے یا پھر جڑا غلام ہے نا وہ چندرا ہے تے بے نیتا ہے، ٹھڈ نہیں پاردا، مالک تے پورا رجاندا ہے پر ایدی حوث نہیں مکدی تاں دوجے کولوں منگدا ہے۔ بابا احمد رضا مدینے شریف اپڑ گئے تے بوئے تے بہ کے آندا ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر ٹور ویکھو، ہم سے فقیر مزہ نہیں آندا، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے کہاں کے دنوں منگے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا آئندہ جب بھی مدینہ پاک مکہ پاک جائیں اپنے صاحب کے پیسے لے کر جائیں تو یہ نیت نہیں لے کے جانی بھی جڑی ہوتی شاہ بھانڈ ہوندی وہ لینی ہے، ذہن یہ بنانا ہے کہ ایتھوں کچھ لے کے جانا ہے تو حضور دے شہر دے پروڑیاں نو کچھ کھوا کے آنا، کچھ تو بدلیں ہم اپنے آپ کو۔ وہ جڑے میری جیب چنے وہ بھی تو اچھے دی خیرات ہے نا، اگے نہیں انہوں نے لنگر ٹھیر سارا دیتا ہوتا، دیتا ہے تو مڑ 4 کھجوراں لے کے بن دیا، پھر کیڑی گل ہے؟ جاگ رہے ہو، جاگ رہے 30 سیکنڈ والا چانسا نہ دیو مینوں، جے کتے گل پگ دی ہے تے دسو، میں نے تانوں اگے آکھیا بھی وہ گل دسن لگ گیا، مینوں کی پتہ دی رات لنگ جائے، کوئی ایگریمنٹ نہیں دوڑے، گل مک سکتی ہے پر پتہ نہیں کدوں مکتی ہے۔ ہو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، تو کیا مزے والی گل ہے جناب، مزے والی گل ہے۔ اسی محدث اعظم قطب زمن آقائی و ملجائی میرے دادا پیر نے سرکار سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی، اور پھر میرے مرشد کریم حضور ولی کامل بدر طریقت استاذ العلماء شیخ الحدیث حضور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی سمندری شریف والے، اے بابیاں دا لنگر شریف ہے جناب ساڑھے کول حدیث پاک دے شعبے ہر شاہی انہاں دی خیرات ہے۔ اور حضور محمد صاحب نے فرماندے سن کہ گرم روٹی تازہ سالن نال چرنی تے اگے نال کڑے دیو نہیں چاٹی دی لسی، وہ بھی ایڈا مزہ سخت پوکچ نہیں دیندی جڈا لطف جانے عالم دی حدیث دیندی ہے۔ تو مزے والی گل نہیں ہے کہ آپ فرماندے ٹھڈ زمین نہ لا لینا تے غشیاں بھی پینیاں، پر منگیا کدی کسی کولوں کچھ نہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک دن پھر شدت ہوئی ہے تو 1 2 3 حضرات صحابہ پاک سے پوچھا کہ صدقہ کنا لی ہوندا، ہن بھی سیدھا نہیں آکھا کہ سانو لوڑ ہے، میں تانوں رمز سمجھان لگا ہے کہ ایک کو ایک اکھاں نال ویکھو تے جے اکھاں نال نہیں تے اگلے دا اشارہ سمجھو، او اشاریاں تک پرم ضرور رہن دیو، او نہ توڑو۔ سمجھائیے؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ اے کیٹیگریاں نے جنہوں صدقہ دے ہونا، پر وہ حضرت ابو ہریرہ نے چوکھی اکھ پر کے نہ دیکھ سکے کہ تو خود پکچ مبتلا ہے اور انہوں لوڑ ہے۔ اور اے جناب تہاڈا ٹیسٹ ہے جوڑا اگلا جملہ میں آندا پیا، اسے کو جملے نال کھیڈن والے لوگ نہیں، اپنے ذوق والے لوگ ہاں، جے میں سمجھا سکیا تے پھر اگلی گل آپ پوری کر لینے ہیں، سیدھی گل ہے۔ ہن او آئے جنہاں نوں دکھ سنانے ہی نہیں پیندے، سرکار آ گئے۔ حضور صدقہ کن کے لیے ہوتا؟ کریم مسکرائے تو باں پھاڑ لی، فرماتے ہیں 10 نے، یہ ہے اس پوری کا پس منظر، ٹھیک ہے۔ اب گھر تشریف لائے ہیں تو فرما کو چیز عرض کی کو تحفہ دے گے آپ کے لیے، دودھ کا سرکار صدقہ ان کو دیتے تھے، تحفہ ہو تو اس میں بھی ان کو ساتھ ملاتے تھے۔ ابو ہریرہ حضور حکم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ڈر سی، یہ سچے لوگ ہوئے نہیں نہ کوئی ساڑھے منگو کہانیاں نہیں بنائیاں،
سیدھیاں گلاں کردے سن جو دل چ ہوئی زبان اتے، اور یہی سچی عقیدت ہوتی ہے۔ لفظاں نال کھیڈنا تے پیراں نوں بھی گیڑے دینے، ایک آدھی عقیدت ہوئی۔ عقیدت قوالاں والی نہیں ہونی چاہیے بھی جڑے دربار تے ٹر گئے اونوں آکھنا سونیا میں تیری ہاں، ایک دار پھڑ تے مضبوطی نال پھڑ، گل مک۔ آندھی سمجھ کے نہیں آندھی، بولو تو صحیح۔ اب جناب کیا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کھٹکا تھا کہ حضور اے نہ فرما دین کہ باقیاں نو بھی ساتھ۔ کریمہ دی آتا دا پتہ ہوندا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، کریمہ دی آتا کرم ہی ہوندی ہے، کرم کے سوا کچھ نہیں۔ انہاں کا جی گل ہوئی ہوگی، سکاف ابو ہریرہ، میں کہ حضور حکم سات باقی سنگیاں نو بھی بڑھا۔ لیکن ادب کا لیول یہ ہے، اطاعت کا لیول یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ حضور گل میں پوچھی ہے چوکھی پوک میں لگی ہے تو پہلے میں تے پلا دیو۔ سب کو کہا کہ سرکار نے حجرے شریف میں یاد فرمایا ہے، آج عید ہوگی جناب، آج عید ہو گئی جناب، آج صوفہ مدرسے والے دی عید ہو گئی کہ عرشاں دے مہمان نے بلا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگلا کھٹکا بھی سی، لطف لو اس گل دا بھی۔ وہ کیا تھا، کعب کریم مجھے یہ نہ فرما دے کہ تو پلا، یہ لطف دے بات ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا تربیت کا جہان ہے۔ کریم نے تربیت یہ فرمائی ہے کہ جو پلانے والا ہو خود آخر میں پیے، پلانے والا آخر میں پیے، پلانے والا آخر میں پیے، پلانے والا آخر میں پیے۔ ابو ہریرہ حضور حکم پلا انہاں نے، صدقے استقامت کے۔ اب بھی نہیں کہا کہ حضور پہلے میں نہ پیلا، ایک پیالہ 70 صحابہ، 2 3 دن کا فاقہ، آپ خود فیصلہ کریں نا۔ پلا، آپ نے فرمایا میں نے پہلے کب دیا، تو بھوک نے جن پہ غلبہ کیا ہو وہ فرماتے راج کے پی گئی، انہوں نے اپنے ہونٹ پیالے تو جدا کیتے، دوجے نو پلایا، تیجے نو پلایا، 10 تو 20، 20 تو 30، 30 تو 40، 40 تو 50، 50 تو 60۔ اے ان گل دا پھر نظارہ لینا تے چھڈیا سارے راج کے۔ جب پلانے پہ حوض کوثر کا مالک ہو تو پھر کمی کیا ہو سکتی ہے۔ 70 نے نوش کر لیا، سیر ہو گیا، باری آگئی سرکار ابو ہریرہ پاک کی۔ ابو ہریرہ حضور حکم تو پی، بسم اللہ شریف پڑھ کے پیا، راج کے پیتا اور پی، صرف ان کو فرمایا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، نگاہ مبارک کیا دیکھتی ہے، اور پی۔ انہاں کا حکم سی میں پھر مبارک پیالے نو لایا، پیتا ہے رج کے میں پھر اور پی۔ انج نہ کرو جناب، ٹائم نہیں کوئی پیچھے، کوئی ٹائم نہیں پیچھے، اور پی۔ میں آکھیا اللہ دی قسم حضور 2 دن 9 ماتی کرا گیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ہر جسم کے آنگ آنگ کو اتنا پی لیا ہے کہ ہر حصے کو دودھ نے سیراب کر دیا ہے، ہن میری طاقت نہیں۔ پر ساڈا سوال دے تے قائم ہو گیا کہ باقیاں نو تے کوئی نہ فرما اور پی اور پی، انہاں نو کیوں 3 باری فرمایا ہے؟ وہ اس میں راز یہ تھا کہ دل میں جو بات آئی ہے کہ مینوں نہ فرمادن پلا تے 1-2 جانے نے پی کے مکا دینا ہے تے میرے حصے چ نہیں آنا، تو حوض کوثر کے مالک نے فرما اور پی اور پی، 17 کولوں تے نہیں مکیا، جے تیتھوں مکدا ہے تے تو مکا کے بتا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا غلام ہے، غلام ہے رسول کے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر رسول میں بہت بے قبول، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ اور اب اس چیز کا میرے بھائیوں اور بزرگوں لطف لیجئے، یہاں تک تو آپ پر لطف رہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ پوری حدیث مبارک کا ہر حرف عظیم ہے اور قابل قدر ہے،
پر جو اگلی آخری سطر کا آخری حصہ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کی شرح میں کچھ کہہ سکوں. یہ میں تو پہلے آختا ہے تے مہربانی کرے جے بریک اکھا لا کے سنے ویکھیا ویجے تے دل دے کان نال سننا. جو میں عرض کرنا چاہنا جو جملے تسی سمجھ گئے تو میں نے شرح نہیں کرنی پے گی. 70 نے پیا، حالت میں ان کی آپ کو بتا چکا، چادریں بھی پوری نہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں. 70 نے پیا، اور جب سب پی چکے فرمایا میرے کو لیا. سبحان اللہ، یار کیا کہوں میں آپ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہون میرے کو لیا. لے آندہ ہے تو کریم نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہیں سے نوش فرمایا، دھویا نہیں، کسی کپڑے سے کناریوں کو صاف ہے نا منہ بول لگ گئے نا، وہیں سے نوش فرمایا. کوئی مثل ہے زمانے میں تو مثال دو. سبحان اللہ، بہت اللہ. کوئی مثل ہے تو مثال دو. اتنا کرم، اور بتا دیا ہے جو میرے لیے گھر کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ہم تو یوں ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں کہ پہلے وہ پیندے نے پھر اسی انہوں نے پیالے بیچ پیندے. اور میں نے آپ کو مثال دے کر کہا تھا آپ زمین پر ہیں، یہ اسٹیج ہے، اسٹیج کو وہ منتقل کرتے کرتے صفحہ کہیں گے تھڑا، تھڑے کا لفظ. اور اب بھی آپ میں سے کئی حاجی میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوں گے جو اس دور میں حاضر ہوتے تھے جب صفحہ والا ایریا کھلا ہوتا تھا، ہم نفلوں کی کوئی بھی دقت نہیں ہوتی تھی. تو آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے وہاں کہیں انہیں نفل پڑے ہیں. آج بھی جگہ وہ باقی مسجد کے سین مبارک سے، فرش مبارک سے اونچی ہے. اس وقت بھی صفحہ تبھی کہلائی کہ عام فرش سے وہ اونچی تھی. اس میں ایک راز سربستہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جگ میں ان کی حالت سب سے کمزور تھی، لباس میں اور مال میں، پر حضور کے دربار میں بیٹھے تھے حضور سے دین سیکھنے کے لیے. سرکار نے ان کے لیے اونچا تھڑا بنا کر قیامت تک والوں کو سبق دے دیا کہ پامیں نہ درساں لیندیاں جتیاں ٹوٹیاں ہون تے لیڑے پاٹے ہوئے ہون تے اتوں یتیم ہون تے غریب ہون، پر الف لام میم تو والناس پڑھ دے ہون تے کالا رسول اللہ دیاں صداواں لاندے ہون. انہاں نو مٹھے نہ سمجھے آ جائے، اسی انہاں نو ہن بھی اونچی جگہ تے بٹھایا. ان کا مقام بڑا ہے. اور یہ حدیث شریف ہے جب کو دین کا علم سیکھنے نکلتا ہے رب کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور اس عنوان کی آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں. سید عالم علیہ السلام مسجد انور اقدس میں تشریف لائے. 2 حلقے 2 مجلسیں مسجد میں قائم تھیں. ایک اللہ کریم کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کا ذکر دلوں کا زنگ مٹاتا ہے. اللہ کا ذکر دل اور روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر دل دماغ کی تسکین کا سبب ہے. غم ٹینشن ہے تو نشہ نہ کیجئے، سگریٹ پہ نہ جائیے، شیشے کی طرف مت جائیے، آئس کی طرف مت جائیے، سینمے کی گیلری پہ مت جائیے، موبائل پر دکھی گیت مت سنیے. دل بنانے والے نے کہا ہے کہ تواڈے دلاں دا سکون میری یاد وچ. اللہ پاک کا ذکر کریں، اس کے حبیب کی ذات پہ دروشی پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک ہو گیا. دوسرے حضرات وہ تھے جو سرکار کے فرامین اور اللہ پاک نے جو آیتیں اس وقت تک نازل کی ان پہ غور کرتے تھے. ایس گل کی حکمت ہے، جڑا اللہ فرمایا ہے دا کی مفہوم ہے، یہ میں نے بطور مثال لفظ بولے ہیں. سچی دسیا جو قرآن عربی چے تے صحابہ بھی عربی نے تے او بھی آپس چ ایک دوجے کولوں سکھدے سن تے آپاں جڑے عربی پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں تے آپاں کلے ترجمے نال مفسر تے محدث کنج بن جاں گے. یہ جو فیس بکوں پہ فسانہ ہے کہ جائیے اور ترجمے والا قرآن لائیے اور خود مفسر قرآن بن جائیے، یہ کوئی اصول نہیں ہے. قرآن کو سمجھانے والا بھی کوئی چاہیے. سمجھا گئی بات کی؟ تو سرکار نے ذکر والوں کو پسند کیا اور جو دین کے علم میں مشغول تھے ان میں جلوہ گر ہو گئے. دونوں سبق امت کو دے دیے کہ وہ بھی میرے نیڑے نے، پر سانو لبنا ہوئے تے علم والےاں کول آیا کرو جڑے ساڈیاں گلاں بھی دسن تے یاداں بھی دسن تے مسئلے بھی دسن تے حکم بھی دسن. مسجد قائم ہو گئی اور یہ بڑی خوشخبری کہ آج کلاس ہو گئی ہے جناب، سبق دوڑا ہو گیا، آج ٹھیک ہو گیا. بچے داخل ہو چکے ہیں. مزید کا داخلہ ابھی شیخ صاحب نے ڈسکس کر دیا آپ سے کہ چند روز تک مزید داخلہ اوپن ہے. کوئی کسی تے احسان نہیں، یہ ساڑھے سارے اندر سانجا کام ہے. کیا پا کرنا ہے؟ انشاءاللہ
کی خیال ہے؟ رزق امام جعفر صادق کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دی تفسیر دے بارے کہ رزق تو مراد ہے علم بھی ہے. ہون انہاں دے فرمان نو لے کے اپا رزق نو دو کیٹاگریاں چ ونڈن لگے ہیں. تے اے چند سیکنڈ دن دیو مینوں اے گل سمجھن لئی اے گل سمجھن نہیں سچی دسیا تے جے ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے گل تے ہو گئی ہے گئے ہو. سننا رزق دیاں دو کیٹاگریاں ہو گئیاں. ایک اے جڑا بکھریا پیا ہے روپیہ پیسہ ایک اور فصلاں چوکدا ہے ایک باغاں چوکدا ہے ایک مل فیکٹری دے نتیجے چ ملدا ہے ایک کاروبار بزنس دے یعنی تمام جتنے بھی یہ شعبہ جات ہیں. امام جعفر پاک بڑی سونی بن دس دیتی بے علم بھی رزق ہے. ہون ساڈے مدرسیاں مسیتاں والے حافظاں عالماں قاریاں کول قرآن دا رزق ہے تعلیم دا قرات دا رزق ہے تجوید دا رزق ہے حفظ دا رزق ہے درس نظامی دا رزق ہے دورہ حدیث دا رزق ہے مفتی کورس دا رزق ہے. تواڈے وچوں جنہ بیلیاں دے کول اے دوجا رزق ہے تے دوویں ہی حضور دے غلام ہو دوویں ہی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے دوواں نو حضور دی شفاعت چاہیے ہے حافظاں قاریاں مفتیاں نو بھی تے تانوں تاجر زمینداراں نو بھی تے رل بہ کے گل کرو بھی آقا ایک ہے سرکار ایک نے شفاعت والے ایک نے محبوب بھی ہوئی نے مشوق بھی ہوئی نے تے ایک کام بھی انہاں دا ہے تے کیوں نہ ادھا ادھا رلا کے کام کریے جیڑا تہاڈے کولے تسی او لائی جو جیڑا ساڈے کولے اسی او لائی جائیے تے دیوا والی رکھیے. سبحان اللہ بولو تو صحیح نا یار میں کوئی تانوں کوئی ایسی گل نہیں کیتی جڑی قابل عمل نہ ہو رل کے کام کرو. اے ہن داخلے شروع ہو گئے نے اگے اگے کام ودنا ہے نا مسجد بن گئی تے سال بعد اگلا گفٹ مل گیا کہ درس بھی شروع. ایدہ مطلب ہے کہ وہ دے کرم نالوں نے گل اگے ٹرنی ہے اگے ٹرن دا مطلب ہے توڑے کو طالب علم تے پورے محلے واسطے خوش نصیبی ہے. اوے لوکی تے اپنے مکاناں گلیاں چ درساں چ نیانے لیا کے بلا کے تے نال بریانی دیاں دو دیگاں بھی انہاں نوں پکانیاں پیندیاں کہ محلے چ قرآن پڑھ جو جے ساڈے گھر قرآن پڑھ جو تانوں اور کی چاہیے کہ مستقل پڑھن والے آ گئے. برکت دا سامان ہو گیا نا. لہذا دو قسم دے چندیاں دی کسے صورت بھی سستی نہ کیتی جائے. ایک چندہ بصورت بندہ اسپیشلی اہل محلہ اے ہن بھائی بوئے اگے دریا وگدا ہے تے فیض لو ہر محلے دا ایک بچہ قرآن دی حفظ دی قرآن دی تعلیم بھی داخل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا شیخ صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے دیگر ساڈے سجن یار بیلی انہاں سارے نوں مالک بس دیاں رکھے. اے ساری کمیٹی جڑی رل کے انہاں نوں مالک دیوا بالن دی توفیق دتی تے تسی انہاں دا دست بازو بنے ہو. یہ اپنی کوششاں بھی گروہ کار لے آ رہے نے. یہ تواڈے ساریاں دے اگے گزارش ہے کہ یہ جڑیاں اگے بھی ضرورتاں پینیاں نے بجلی دے بل نے دیگر معلم چاہیے نے انہاں دے مانا وظائف نے. تے میری بڑی خواہش ہے مینوں 35 سال ہو گئے تقریراں کردیاں کہ مالکا مینوں ویلا بخا کہ جدوں درساں دی چندے نہ منگنے پین. سارے انو آپ ہی درد پیدا ہو جائے تے آکے پوچھن دسو جناب بجلی دے بل دا تے پرابلم کوئی نہیں تے جے منڈے روٹی کھاندے نے تے دسیا جے کو آٹے اٹھے دا تے روڑا نہیں ہے کہ وہ تے ہے نا. تے مہینے بعد تسی استاداں نوں تنخواہ دینی ہوندی ہے تانوں دقت تے نہیں ہوندی. چلو میرے ذمہ بھی کو حضور دی ڈیوٹی لا دیو کو میرے ذمہ بھی سرکار دے دین دا کام لا دیو. میں چاہنا کہ تے اے ویلا آ جائے. سبحان اللہ. یہ جڑا ویلا میں وینا تے بڑا تکلیف دے ہے. میں ترو ہن بھی دسار بندی دے جلسے چوں آیا میں تے مدینہ پاک جان تو یعنی شبان پورا ہو گیا تے جدوں دا بلکہ جدن 28 تے نوں واپس آیا ادھر بھی 2 جلسے سن اسی موڑ ادھر دے گڈی تے سوار. ٹھیک ہے. تے میں جدوں خصوصاً پسماندہ علاقیاں دے مدرسیاں دے سٹیجاں تے اپیل وینا میرا دل بڑا دکھتا ہے. بندہ بھی اسپیشل سجنا پیندا ہے جنوں منگن دا ول ہوے اتو پھر وہ واسطے بھی دوے تے نال نسبتاں دے بدلے پیسے دی ڈیمانڈ ساڈے اگے تواڈے اگے کرے. 11ویں شید دے نام تے 11,000 دے دو 5 تن پاک دے نام تے 5. یہ نام بڑے اچے نے پائی پیسیاں دے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے. یاری والے نال پیارے تے یاری والا ہے ہی مدرسے والا. درست علم حد صرت قطبہ غوث باغ محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں ابھی دین کا علم پڑھا رہا تھا اسی وقت قطبیت کے مقام پہ فائز ہو کے
13 سبق غوث پاک خود پڑھاندے سن. یاد ہے آپ کو میں نے غوث پاک کا یاد میں پروگرام ہوا تھا تو اس پر بات کی تھی وہاں عرس غوث پاک پہ, تو وہ تو آپ کو یاد ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ آؤ آج نیت کر لیں جد کو جڑا جڑا رزق ہے نالے رب کو توفیق منگی ہے کہ دتا بھی تو ہے تے خرچن دی توفیق بھی دے, تے نال ارادہ کر دیے کہ آپ کرنا ہے, کر دیں ارادہ انشاءاللہ, کر دیں جی. وما علینا